میں شو ہی کرنا بھول گیا ہوں آج. مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کرنا کیا چاہیے. مطلب میری زندگی کی تو ڈیڈ لائن آ گئی یار. اینڈ روڈ آ گیا, روڈ میری ختم ہو گئی. دیکھو اچھا سا کارڈ نکال دینا. دیکھیں اس کا یہ جو ابھی الفاظ ادا کر رہے ہیں اس کارڈ کی معنی یہ تھی اینڈ آف اکنامک سائیکل. آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر چکے ہیں. تو ایک نیا سائیکل سٹارٹ ہوتا تو میں نے کیا کیا ہے مجھے تو بتا دو. میں تو ننا بچہ ہوں. میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا, ریپوٹیشن خراب ہے. ایک نیا سائیکل سٹارٹ ہو رہا. دیکھیں اللہ کرے سائیکل شروع. مائنز کے بعد بھی تو دنیا ہے نا. ایگزیکٹلی. اچھا ارے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سارا اپنے صدمے میں بیٹھا ہے. یار میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا ہے. نہیں میں انٹروڈکشن کروا دوں اپنا. کروا ڈاکٹر فوزیہ. اتنا دیکھا ہے آپ کو پچھلے 10 سال سے, جب مارننگ شوز نہیں ہوتے تھے آپ ہوتی تھیں, تو پوری دنیا کو پتا ہے. میں موہنجو داڑو کی پیداوار نہیں ہوں, اس زمانے قدیم سے مارننگ شوز کے ساتھ وابستہ بھی نہیں ہوں بالکل نہیں. ڈاکٹر فوزیہ شکریہ. اور کیا کرتی ہیں آپ؟ میں جی صبح مارننگ شوز میں جھک مارتی ہوں اور بس یہی ہے. نہیں تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں نے ان سے سوال کیے تھے 2 اپنے لیے نا. ان کا کارڈ نکلا, ریما کا نکلا, بہت اچھا کارڈ نکلا. ان کا نکلا بہت ہی کمال. ان کا تو کارڈ ایسا کارڈ تھا میں گھر لے جاتا اس کارڈ کو, لیکن بٹ دین آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گیو اٹ بیک ٹو ہم. ڈاکٹر صاحبہ نے تو ایک سوال ہی دوسرا کر لیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے جب اوتھ لیا تو ڈیسائیڈ کیا تھا اپنے لیے نہیں جینا, پوری دنیا کے لیے جینا. ڈاکٹر صاحب نے ایک نیا سوال کیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا دنیا میں ہم لوگ, ہماری حکومت ڈائبٹیز کے لیے کچھ, ہماری حکومت پیٹرول کے لیے کچھ نہیں کرتی تو ڈائبٹیز کے لیے کیا کریں گے. وہ پیٹرول مہنگا کر دیتی ہے جب کرتی ہے. تو میں نے سوال کیا, میں نے کہا کیا میری دوسری شادی ہوگی؟ تو کارڈ نکالا انہوں نے, نہیں ہو. ڈریم آن. اوکے بیٹا بس جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے. دین آئی سیڈ کہ چلو محبوبہ ہوگی کوئی. تو کہنے لگے کہ نو دیٹس اٹ. محبوب کے بارے میں پوچھا آپ نے؟ نہیں سوری. چلو محبوب کے بارے میں بالکل. میں اپنا کارڈ, مجھے پتا ہے میرا راشن کارڈ نکلے گا, میں اس لیے نہیں پوچھ رہی. پلیز پتا کیجیے, پلیز پتا کیجیے. جی پلیز. سوال پوچھوں؟ دل میں نہیں پوچھ سکتے. اچھا دل میں نہیں پوچھ سکتے. اگر صرف یس اور نو میں جواب نہیں, ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیا ہے. مزہ نہیں آئے گا. ہمیں وی جسٹ کون سا سوال ہے. اچھا کامن سوال کیجیے. کامن سوال. ہاں تاکہ سب کو مزہ آئے. کوئی ایسا چیز ہے نہیں, اللہ کا شکر ہے کوئی پوچھنے والی ہے. تو بہت ساری چیزیں آپ پوچھیں گے نہیں. سب پبلک کر دوں میں نا. میری مزید ایجوکیشن کا ہے کچھ. ٹھیک ہے. کچھ وہ ایڈمیشن ہی نہیں دیں گے نہ کرے نا. بتا رہا ہوں میں, نہیں دیں گے. یہ ساری چیزیں اپنی طرح سمجھتے ہیں, اپنے پہ لے جاتے ہیں. یار کیا ہے یار, کیا ہو گیا ہے. بہت اچھا کارڈ ہے, آپ کو دیکھا جائے. بہت اچھا کارڈ ہے. اس پہ کیا کہا جاتا ہے, محنت کر حسد نہ کر. تو کائنڈلی جی ہاں اچھا کارڈ ہے. اس کارڈ کا جو نام ہے کنگ آف سوارڈ ہے. اچھا کنگ تو ہوتا ہی ہے, مگر سوارڈ جو ہے آپ کو اچیومنٹ تو دیتا ہے, مگر تھوڑا سا کنفلکٹ کے ساتھ, بہت زیادہ لڑنے کے بعد. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نہیں میرا بالکل بیٹے خواب دیکھنے سے پہلے پیسے جمع کر لو, ایجوکیشن تو مل جائے گی. نہیں میں نے بڑا جال بچھایا ہوا ہے اسکالرشپ کا. تو آپ اچیو کر لیں گے, مگر آرام سے نہیں, تھوڑا اسٹرگل کرنی پڑے گی. اچھا جی, یہ ساری مذاق کی باتیں ہیں, ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. آف کورس علم تو بالکل درست ہے, لیکن ظاہر ہے جو اندر ہوتا ہے دل کے نا, وہ بہت ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے ہیں, اور ان کو تو پتہ ہی نہیں چل پاتا کبھی کہ کیا ہوتا ہے اندر. ان سے پروگرام ختم ہو جائے پھر پوچھوں گا میں. بٹ لیٹس گیٹ بیک ٹو واٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ. ہم شادی بھی کب تھوڑے دن کے بعد کرنے جا رہے ہیں. اس میں اگر آپ شادی کروانا چاہتے ہیں اپنے کسی ایسے شخص کی جسے آپ جانتے ہیں, تو ہم نے پہلے کہا شرط صرف ایک ہے ہماری, جہیز بالکل بھی نہیں. لیکن آپ کے جہاں تک شادی کے جوڑے کا سوال ہے, ولیمے کے جوڑے کا سوال ہے, مہندی کا سوال ہے, سلامی کا سوال ہے, وہ سب کے سب ہم یہاں پر اپنے اس شو کے اندر کریں گے. اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی گرینڈر دین ایور. پاکستان کی سب سے بڑی شادی ڈیفینیٹلی ہم لوگ اس چینل پہ کرنے جا رہے ہیں. دی اونلی تھنگ از کہ پلیز ہم کو اس جہیز کی رسم کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. تو ہم گونا اسٹارٹ ود یو اگین. میں نے ایک ہفتہ پہلے بھی یہی سوال کیا تھا. مجھے بتائیے جہیز کی یہ جو رسمیں ہوتی ہیں اس کا زیادہ ذمہ دار کون ہے, خواتین یا مرد؟ کس کو بلیم کرنا چاہیے؟ لیاقت آپ نے جواب دے دیا تھا. آئی ایم گونا اسٹارٹ ود یو ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں خواتین زیادہ اس کے ذمہ دار ہیں, اور ہم نے ایک روایت بنا لی ہے
کہ یہ تو ہوتا ہی ہے, کچھ نہ دیں تو بہت کچھ سننا پڑے گا. اور میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ نان افورڈنگ جو ہیں یا افورڈنگ جو ہیں یا ایلیٹ کلاس, کوئی بھی کلاس ہو, وہ سب کہیں نہ کہیں نمود و نمائش کے قائل ہیں. بہت کم لوگ جو ہیں وہ بغیر جہیز کے یا بالکل اسلامی روایات کے مطابق یا اسلامی قدروں کے مطابق بہت کم لوگ ہیں. اگر آپ ان کو جہیز کے طور پہ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو کیش یا سونے کے طور پر. It's really bad. I think اچھا یہ بہت اچھی بات, میں یو ایس میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر آپ ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد آپ رجسٹر کر لیتے ہیں اور تمام کے تمام لوگ آپ کو گفٹس دیتے ہیں, اور اس صورت میں آپ اپنا گھر جو ہے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں, جیسے ہاؤس وارمنگ ہوتی ہے اسی طرح کی یہ ساری چیز. لیکن ہمارے ہاں آئی تھنک تھوڑے سے مسائل دوسرے ہوتے ہیں. اگر آپ کی 4 بیٹیاں ہیں تو آپ پہ اتنا بوجھ آ جاتا ہے, اتنا بوجھ آ جاتا ہے کہ اٹس ٹیریبل. جبکہ یہ جو چیز ہے جو آپ بتا رہے ہیں جو ویسٹ میں ہو رہا ہے, یہ اسلام میں بھی یہی ہے کہ جو رشتہ دار ہیں وہ تحفے تحائف جو دیتے ہیں وہ پوچھ کر دینا چاہیے. وہ شیئرنگ ہو جاتی ہے نا, بوجھ بچ جاتا ہے بالکل اس طرح سے, تو بہت بہتر ہو جاتا ہے. بالکل بہتر ہوتا ہے, شادی سے پہلے ہونا چاہیے. ہاں بالکل شادی سے. یہ لوگ یہ لڑکی والے اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں کہ ہم جہیز دیں گے تو ہماری لڑکی خوش رہے گی. میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا عرصہ تو ان کو لگتا ہے کہ شاید سسرال والے بھی منہ بنا رہے ہیں, کچھ بنا رہے ہیں کہ جہیز نہیں لائے, لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا رویہ اچھا ہے, لڑکی اچھی ہے, تو کوئی بودر نہیں کرتا جہیز آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. یہ صرف لڑکی والے جو ہیں دیکھتے ہیں. میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں, سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کی جیب کیا اجازت دیتی ہے اور آپ کا اللہ کیا کہتے ہیں, اس کے بعد آپ کریں. کچھ کسی کی بودر نہ کریں کہ کوئی کیا کہے گا. کسی نے تو منہ بند کرنا ہی نہیں, کسی کا آپ منہ بند ہی نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں, میرے فادر کے دوست تھے حنیف اسدی صاحب, پوئٹ تھے, تو انہوں نے ایک شعر اپنی بیٹی کی رخصتی پہ لکھا تھا. جب ایک بات یاد رکھیے گا, جب کوئی آپ کو اپنی بیٹی دیتا ہے نا, تو اور کیا تو وہ اپنے جگر کا ٹکڑا اٹھا کے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. یس, والدین پہ ذمہ داری ہے اچھی تربیت کی, ایٹ دا سیم ٹائم اب دور بدل چکا ہے, بہت ساری اور چیزیں بدل چکی ہیں. اسپیشلی ٹو آر مین میں یہ کہوں گا کہ ہیو فیتھ ان یور سیلف یار, کچھ نہیں ہوتا, سب صحیح ہو جاتا ہے, ایک دم بنداس ہو جاتی ہے لائف. حنیف اسدی نے کہا تھا, میں نے جھیلا ہے گلے مل کے بچھڑنے کا عذاب, میں نے جھیلا ہے گلے مل کے بچھڑنے کا عذاب, میرے معبود کسی کو یہ سزا مت دینا. سو دس از ہاؤ اٹ از. اینڈ ویل, ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا پڑے گا, اس کے بعد ہم ریما کی طرف آئیں گے, پھر آف کورس ڈاکٹر صاحبہ کی طرف. آپ رو رہی ہیں جی؟ یو آر ویل ڈن. نہیں, ایسی ایک شعر بڑا وہ تھا, بہت اچھا ٹچی تھا. چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں.